جہاں تک اس کتاب کی بات ہے، اس کے لیے بہت عرصہ لگا، کیونکہ یہ پہلی کاوش تھی. تو میں اگر اس کو مہینوں کے یا سالوں کے حساب سے دیکھوں تو کم سے کم 4 سے 5 سال کا عرصہ مجھے اس کو ملے جلے تاثرات ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے کس حد تک گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، اور کتنی گہرائی کے ساتھ ہمیں معاشرے کی جو زیر و بم ہے اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ، ایک کلاسیکل، ایک ہے نیم کلاسیکل اور ایک جدید ہے. تو اس میں آپ کا اپنا جو ہے رائٹنگ سٹائل ہے یا آپ کا اپنا اسلوب ہے تحریر ہے، وہ کس طرح کی ہے وہ زیادہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں کلاسیکل اور نیم کلاسیکل کے درمیان رہنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ذاکر جان بلتی، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گلگت بلتستان کا نامور ادیب، شاعر، قلمکار جناب باقر حاجی صاحب. آپ نے حال ہی میں اپنا نثری قصہ پاتال لکھ کر پائے تکمیل کو پہنچایا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے سر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ثانیاً آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ناول پاتال کو لکھنے کا خیال کب اور کیسے آیا، اور یہ کتنے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچا؟ بہت شکریہ ذاکر جان بلتی صاحب اور جی بی ٹرو نیوز کا. آپ ہمیشہ سے بہت ہی پروگریسو اور بہت مثبت قسم کی صحافت کرتے آئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں. جہاں تک اس کتاب کی بات ہے، اس کے لیے بہت عرصہ لگا، کیونکہ یہ پہلی کاوش تھی. تو میں اگر اس کو مہینوں کے یا سالوں کے حساب سے دیکھوں تو کم سے کم 4 سے 5 سال کا عرصہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگا. یہ بیسیکلی ایک ناول کے اسٹرکچر میں اس کو میں نے لکھا ہے، اور اس کو لکھنے کا خیال بیسیکلی جو میری دیگر کاوشیں تھیں، جس میں کالم رائٹنگ ہے، اس کے علاوہ انشائیہ لکھنا ہے، اور مختلف ادبی پروگرامز میں جا کے مقالے لکھنا اور دیگر موضوعات پر جو ہے مضامین لکھنا، یہ دراصل وہ تیاری تھی جو میں نے اس کتاب کے لیے کی. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے بلتستان کے تمام ادباء اور شعراء کا کہ ان کا مکمل تعاون مجھے حاصل رہا. سر، یہ ریختہ ڈکشنری جو ہے لفظ پاتال کے مخلوط معنی بتاتے ہیں. آپ کی پاتال کا آپ کیا معنی لیتے ہیں؟ بہت شکریہ. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ہر لفظ کا اپنا لفظی معنی، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کسی محاورے میں یا کسی اور اصطلاح میں اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کے معنی بدل جاتے ہیں. لیکن اس کا معنی جو ہے یکسر تبدیل تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پاتال کا آپ نے ریختہ ڈکشنری کی بات کی، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک تو بہت نچلی، زمین کی نچلی سطح کو کہتے ہیں، یا گراوٹ میں بہت نچلی سطح کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو جہنم کے بھی جو بالکل نچلے طبقے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں اس سے مراد گہرائی ہم لے سکتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر یا اس کے اندر جو باتیں ہیں یا گفتگو ہے اس کے اندر ایک تو گہرائی ہے، اور دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ عروج زوال کا شکار رہتا ہے. تو دیگر بہت ساری تاریخوں میں اور اب تک جو تصانیف ہے اس میں یقیناً جو ہے ہوگا، تو اس میں ملے جلے تاثرات ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے کس حد تک گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، اور کتنی گہرائی کے ساتھ ہمیں معاشرے کی جو زیر و بم ہے اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول رکھنی چاہیے. میری جو دعوت فکر ہے وہ کسی بھی لفظ کو، کسی بھی موضوع کو اور کہانیوں کو جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہر جگہ ہر شخص کے اندر جو ہے ایک کہانی موجود ہے، اس کو ہمیں بہت گہرائی میں جا کر باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک دعوت فکر ہے. اچھا، یہ اردو ادب کے روشن ستاروں میں سب سے زیادہ آپ کو کس نے متاثر کیا؟ جی، یوں تو ادب کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس میں بہت سارے اچھے لکھاری ہیں جو لکھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سٹڈیز میں بھی بہت سارے دیگر زبانوں کے لکھنے والے بھی جو ہے اب ان کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی دستیاب ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اردو ادب میں اردو کے ہی لوگوں سے آپ متاثر ہوں. یہ کہا جائے اگر ایک شخص کو آپ فالو کرتے ہیں تو یقیناً
یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا جو اسلوب ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور اس کے جو فکری میلانات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں کرشن چندر ہے اور اسی طرح انتظار حسین ہے، اشفاق احمد ہے، بانو قدسیہ ہے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک کو چننا ایسا ہے جیسے آپ کے پاس تھال بھر کے ہیرے موجود ہوں اور اس میں سے آپ کسی ایک کو چن کے کہیں باقی ہیرے جو ہے وہ کم قیمتی ہیں، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اردو ادب میں ہر شعبے میں، خاص طور پر ناول نگاری میں بہت کام ہوا ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک جداگانہ انداز ہے، تو ہمیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ شاعر تو آپ تھے ہی، اب ناول نگار ہوئے، آپ کے نزدیک اچھی ناول نگاری کیا ہے؟ جی، اس کے لیے تو اساتذہ کرام نے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں مختلف معیارات جو ہے، لیکن اس میں بھی نقاد حضرات جو ہے مختلف پیرایوں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم تو ابھی ادبی طالب علم ہیں اور یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، تو ہم اس کو اس طرح تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں اگر ایک قاری کتاب کھولے، پڑھنا شروع کرے اور اختتام تک اسے آپ کی تحریر جو ہے جانے پر مجبور کرے، اس کو متوجہ رکھے، تو یقیناً یہ اس کی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے ناول کے اسلوب اور اس کے اپنے اسٹرکچر اور ڈھانچے کے مطابق لکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ جو ہے دیگر اصناف سے جو ہے ایک منفرد صنف کے طور پر برقرار رہ سکے۔ ایک ہے کلاسیکل، ایک ہے نیم کلاسیکل اور ایک جدید ہے۔ تو اس میں آپ کا اپنا جو ہے رائٹنگ سٹائل ہے یا آپ کا اپنا اسلوب تحریر ہے، وہ کس طرح کی ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں کلاسیکل اور نیم کلاسیکل کے درمیان رہنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو باقی قاری بتائیں گے کہ کس حد تک میں اس کوشش میں کامیاب ہوں۔ زبردست۔ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں یہ دونوں جو ہے بہت ہی اہم موضوعات ہیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ یعنی ایک لکھنے والا ایک میسج دیتا ہے، ایک دعوت فکر دیتا ہے لوگوں کو، تو یقیناً وہ زندگی کو مثبت طریقے سے گزارنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو کس طرح انہوں نے دیکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، یا مختلف تجربات کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے ادب کی صورت میں آ جاتا ہے، تو وہ ادب برائے زندگی ہے، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں جو ہے اس سے مسائل سے آشنا ہو اور اپنی زندگی بہتر گزارنے کے لیے اس میں سے مواد نکال سکے۔ دوسری جانب ادب برائے ادب بھی یہ ہے کہ ادب ایک شعبہ ہے اور اس میں نئے لکھنے والے آتے ہیں، وہ اپنی کہانیوں کو لکھنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے اپنا انداز فکر اور انداز بیان لے کر آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی ایک سٹرکچر چاہیے، ان کے لیے بھی ایک روڈ میپ چاہیے۔ تو ادب برائے ادب بھی بہت ضروری ہے، تاکہ جو نئے نوآموز لکھاری ہیں یا جو ابھی جو ہے اپنا پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کے لیے بھی بہتر گائیڈ لائن جو ہے وہ مرتب ہو سکے۔ بہت ٹھیک، اچھا، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی قلم میں اور زیادہ نکھار پیدا کرے، طاقت پیدا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی بھی ٹرو نیوز کا اور آپ کا بہت شکریہ۔ آج عید الفطر ہے اور اس حوالے سے آپ نے ہمیں موقع دیا۔ آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔